تو بلند تر ہے ازل سے مقام آل رسول، تا ابد رہے گا ہمیشہ، تا ابد رہے گا احتشام آل رسول۔ اور فرشتے محبت سے اس کا ذکر کرتے ہیں، فرشتے محبت سے اس کا ذکر کرتے ہیں، جو عقیدت سے لیتا ہے نام آل رسول، جو عقیدت سے لیتا ہے نام آل رسول۔ اور امام عشق و محبت سیدی اعلیٰ حضرت کیا ہی خوب کہتے ہیں کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، خطبہ مسنونہ میں جس آیے کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا ہے، اللہ عز و جل اس سے متعلق مجھے حق کہنے، آپ سبھی حضرات کو حق سن لے اور ہم سب کو سن کر سنا کر اس پر عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ عز و جل نے اپنے مقدس کلام میں ارشاد فرمایا، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اے محبوب تم فرما دو کہ میں نے تمہیں جو دین دیا، میں نے تمہیں جو قرآن دیا، میں نے تمہیں جو ساری نعمتیں برکتیں عطا فرمائی، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، اس کے بدلے میں تم سے کوئی اجر طلب نہیں کرتا ہوں، إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، لیکن میرے قرابت داروں کی محبت، ان سے محبت کرنا تم پر واجب ہے، ان سے محبت کرنا تم پر فرض ہے۔ اب میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس آیے کریمہ میں کی تفسیر میں علامہ یوسف اسماعیل النبہانی، جو ملک عرب کے اعلیٰ حضرت کہے جاتے ہیں، بہت عظیم الشان ہستی کا نام ہے، جنہوں نے کئی مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک پر کئی کتابیں لکھی، اہل بیت پاک کی موضوع پر کئی کتابیں لکھی۔ آپ اس کی تفسیر میں ارشاد فرماتے اور تفسیر در منصور میں امام جلال الدین سیوطی ارشاد فرماتے اور تفسیر خازن میں امام خازن ارشاد فرماتے کہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، جب یہ آیے کریمہ نازل ہوئی تو اس کا شان نزول یہ ہے کہ اللہ اکبر، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کی سرزمین پر جب اعلان نبوت فرمایا تو اعلان نبوت فرمانے کے بعد اللہ اکبر، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی اعلان نبوت فرمایا تو اعلان نبوت فرمانے کے بعد آپ جانتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسی تکلیفوں سے دوچار ہونا پڑا۔ اللہ اکبر، خانہ کعبہ کی دیوار کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک پر اونٹ کی اوجڑیاں رکھ دی گئی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے مبارک میں رسیاں ڈال کر کے کھینچا گیا۔ اللہ اکبر، شادی ابی طالب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں دی گئی، طائف کے میدانوں میں اللہ اکبر، میرے آقا علیہ السلام کے قدمان مبارک کو لہو لہان کر دیا گیا، میرے آقا علیہ السلام کو اللہ اکبر کتنی تکلیفوں سے اللہ اکبر دشمنان اسلام نے دوچار کیا، لیکن اللہ اکبر جن کے مرتبے سوا ہوتے ہیں اللہ اکبر ان کے رتبے بھی سوا ہوتے ہیں، جتنی زیادہ ذمہ داری اللہ اکبر، جتنی زیادہ جو بڑے مرتبے والے ہوتے ہیں اللہ ان کو ذمہ داری بھی بڑی ہی عطا فرماتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ تکلیفیں دی گئی، دعوت و تبلیغ کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام اسلام پہنچانے میں جس طریقے سے رکاوٹیں پیدا کی گئی، تو آپ جانتے ہیں اللہ اکبر کہ آقا علیہ السلام نے مکہ شہر کو چھوڑا، اللہ اکبر مکے کی سرزمین سے ہجرت کی اور ہجرت کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینے تشریف لے آئے۔ اب مدینے جب آئے تو آپ جانتے مدینے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پہنچنے سے پہلے اسلام پہنچ چکا تھا، حضرت مصعب ابن عمیر وہاں پر پہنچ چکے تھے،
اور دیگر صحابی وہاں پہنچ چکے تھے. جیسے ہی حضور نے مدینے میں انٹری کی, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کا جلوس نکالا گیا. مکے مدینے کی بچیوں نے گھروں کی چھت پر کھڑے ہو کر کے طلع البدر علینا کے نعرے بلند کیے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینے تشریف لائے. انصار قبیلے کے لوگوں نے سب سے زیادہ صحابہ اکرام کا اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعاون کیا. حضور کی بارگاہ میں اپنی آنکھوں کو بچھا دیا. اب یہ سلسلہ دعوت و تبلیغ کا جب مدینے میں شروع ہوا تو آپ اندازہ فرمائے اس وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں معاملہ کیا ہوا کہ مدینے میں جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیتے, تجارت بھی کرتے, تو آپ کی تمام مصروفیات کو دیکھ کر کے انصار قبیلے کے لوگوں میں یہ بات پیدا ہوئی, یہ دماغ میں بات یہ آئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مصروفیات بہت زیادہ ہیں, آپ کے مصارف بھی ہیں, اور کیوں نہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کچھ تحفے تحائف لے کر کے حاضر ہوں. تو جیسے ان سب نے آپس میں مشورہ کیا, ارادہ کیا, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں چند تحائف لے کر کے حاضر ہوئے, حاضر خدمت ہوئے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ ساری چیزیں دیکھی, اللہ اکبر, تو انصار قبیلے کے لوگوں کی محبت اور عقیدت اپنی جگہ تھی. آ کر کے عرض کرنے لگے, یا رسول اللہ, ہم دیکھتے ہیں کہ آپ بہت مصروف رہتے ہیں, آپ کے مصارف بھی ہیں, آپ کے ساتھ بہت سارے معاملات ہیں, آپ یہ ساری چیزیں, یہ تحفے تحائف, یہ ساری چیزیں قبول فرمائے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس انداز سے ان کا نذران عقیدت دیکھا, اللہ اکبر, قرآن مقدس کی آیت کریمہ نازل ہو گئی, یہ آیت شریفہ نازل ہو گئی. فرمایا رب نے, محبوب تم فرما دو ان سے, تم ان سے فرما دو کہ ان سے کہہ دو کہ میں نے جو تم کو یہ دین دیا, میں نے تم کو جو یہ کتاب اللہ سے قریب کیا, میں نے تم کو جو یہ شرافت کا انداز سکھایا, میں نے تم کو زمین سے اٹھا کر کے آسمانوں کی بلندیوں پر پہنچا دیا, اس کے بدلے میں تم سے کچھ نہیں چاہتا الا المودۃ فی القربى, کہ تم میرے قرابت داروں سے محبت کرو, میرے رشتہ داروں سے محبت کرو, میرے رشتہ داروں سے الفت رکھو. آقا نعمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ارشاد فرمایا, یہی صحابہ, یہی تمام لوگ عرض کرنے لگے, من قرابت ہؤلاء وجبت علینا مودتہ. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ ہمیں یہ حکم فرماتے ہیں کہ میری قرابت سے محبت کرو, ان سے الفت رکھو, تو یا رسول اللہ یہ تو بتائیں کہ آپ کے قرابت دار ہے کون, آپ کی اہل بیت ہے کون, ان میں کون کون داخل ہے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, قال علی و فاطمہ و حسن و حسین و ابنہما, کہ علی, فاطمہ, حسن اور حسین اور قیامت تک آنے والی ان کی اولادیں سب اہل بیت میں داخل ہیں, یہ سب کے سب اہل بیت میں داخل ہیں. اے دیوانگان عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اہل بیت کا تذکرہ اس انداز سے فرمایا, علی کا نام پہلے لیا, پھر فاطمہ کا نام لیا, پھر حضرت حسن کا نام لیا, پھر حضرت امام حسین کا نام لیا, اور پھر ارشاد فرمایا وَبْنَاهُمَا, اور جو بھی ان کی اولاد ہے سب کے سب اہل بیت میں داخل ہے. دیگر روایات میں یہ بھی آیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ بھی ارشاد جو ہے مفسرین کے ملتے ہیں کہ اس سے متعلق یہ بھی ہے کہ تمام مومنین اہل اس میں داخل ہیں. اس میں جو حکم دیا گیا محبت کا, تو جو بھی دعوت اللہ, یعنی اللہ کی دعوت, اس کے رسول کی دعوت کو جس نے قبول کیا, یعنی اللہ کو ایک مانا, اس کے رسول کی رسالت کی گواہی دی, اسلام کو اپنا دین مانا, وہ سب بھی اہل بیت میں داخل ہیں. صحابہ بھی اہل بیت میں داخل ہیں, لیکن خصوصیت کے ساتھ اگر کسی کا ذکر ہوا تو ان حضرات قدسیہ کا ذکر ہوا, ان حضرات مقدسہ کا ذکر ہوا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, اللہ اکبر, اہل بیت کا تذکرہ. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, میری اہل بیت سے محبت کرو, میرے گھر والوں سے محبت کرو.
آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، یہ اللہ کا کتنا بڑا احسان اہل سنت پر ہے کہ ہماری ماؤں نے دودھ ہی کے ساتھ ہمیں اہل بیت کی محبت پلا دی ہے۔ جیسے ہی محرم شریف کا چاند افق پر آتا ہے، ہر سینہ اللہ اکبر، جو محبت اہل بیت کی موجود ہے وہ اللہ اکبر وہ افان پر آنے لگتی ہے۔ امام جو حسین عالی مقام عرش مقام کی محبت اللہ اکبر جو ہمارے سینے میں پہلے ہی سے موجود ہے وہ اور جگمگانے لگتی ہے۔ آقا علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ اب چند احادیث کریمہ جو میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، بڑی توجہ سے سماعت کریں۔ حالانکہ بہت دنوں کے بعد میں بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، موقع ملا ہے بہت زیادہ مصروفیت کے بعد، اور میں بہت زیادہ میں نے سارے کاموں سے چھٹی کر کے جو ہے میں نے وقت نکالا کہ آج مطالعہ کر کے مجھے کچھ گفتگو کرنا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، دعا فرمائیں کہ جن مقاصد کو انجام دینے میں لگے یہ ہمارے ساتھی اور ہم سب اللہ اس میں کامیابی عطا فرمائے۔ تو اہل بیت پاک کی محبت یہ کوئی معمولی محبت نہیں ہے، یہ وہ محبت ہے کہ جو ہم جنت کے راستے پر لے جائے گی، یہ وہ محبت ہے جو صراط مستقیم کا راستہ ہے، یہ وہ محبت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، سرکار فرماتے ہیں کہ جو میری اہل بیت سے محبت کرے اللہ اسے شہادت کا مرتبہ عطا فرمائے گا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا الا ومن مات علی حب آل محمد مات مغفور لہ، کہ جو شخص میری اہل بیت سے محبت کرے وہ اس حال میں دنیا سے انتقال کرے گا کہ اللہ اس کی مغفرت فرما دے گا۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الا ومن مات علی حب آل محمد مات مؤمنا مستکمل الایمان، حضور فرماتے جو میری اہل بیت سے محبت کرے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ کامل مومن ہو کر کے دنیا سے جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ومن مات علی حب آل محمد مات مؤمنا مستکمل الایمان، پھر سرکار فرماتے مات دائما، کہ جو شخص اہل بیت سے محبت کرے اللہ اسے اس حال میں موت عطا فرمائے گا کہ مرنے سے پہلے وہ توبہ کر کے دنیا سے جائے گا۔ یہ کوئی معمولی محبت نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میری اہل بیت سے محبت کرے اور اس شخص کو قبر میں جا کر کے جب دفنا دیا جائے گا تو حضور فرماتے فرشتے اس کی قبر کی زیارت کے لیے دنیا میں تشریف لائیں گے، اور پھر حضور فرماتے کہ بابان اہل جنہ، صرف باب نہیں، یہ جمع کے سیغے کے ساتھ حضور نے اس کو یہاں پر ارشاد فرمایا بابان، یعنی جنت کے جتنے دروازے ہیں اس عاشق کے اہل بیت کے لیے اللہ سب کھول دے گا۔ تو یہ محبت اہل بیت یہ کوئی معمولی عمل نہیں، یہ بہت بڑا سرمایہ اور بہت بڑی دولت ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو امام حسین علی مقام کی محبت میں آج ہم سب موجود ہیں، اور ان کے فضائل، ان کے مناقب خاص طور سے مجھے عرض کرنا ہے الحمدللہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نواسے کی شان اور عظمت اتنی بلند و بالا ہے۔ اب ایک روایت جو ابھی میں نے پڑھی، میں نے بھی پہلی بار ہی پڑھی، اللہ اکبر، اس کو پڑھنے کے بعد دل میں اتنی خوشی پیدا ہوئی کہ رافضیوں کے سینے پر، یہ کہہ لیجئے کہ رافضیوں کی طرف سے خنجر ہے ہمارا یہ روایت، اور ان کے سینے کو پھاڑ کر کے رکھ دے گی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل پاک ہے، حضرت امیر معاویہ کی محفل پاک ہے، امیر معاویہ بھی پاک ہے، ان کی محفلیں بھی پاک ہے، اس لیے کہ ہر صحابی پاک ہے، ہر صحابی جنتی ہے، تو جو صحابی ہے وہ پاک ہے۔ قرآن میں میرے رب نے فرمایا کہ جو نبی کے ساتھ والے وَقُلَّ وَعْدَهُ، جو ان سے وعدہ کیا اللہ نے حسنہ کا، کہ اللہ نے ان سب سے جنت کا وعدہ فرما لیا، تو قُلَّ وَعْدَهُ سے مراد جو ہے نا وہ تمام صحابہ ہے، تو ان صحابہ میں حضرت امیر معاویہ بھی داخل ہے، حضرت امیر معاویہ بھی داخل ہے۔ تو حضرت امیر معاویہ کی محفل ہے، تو وہاں پر اس محفل میں ذکر ہو رہا تھا بڑے بڑے بزرگوں کا، بڑی بڑی ہستیوں کا، تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے
کہ تم جانتے ہو اس محفل میں ایک ہستی ایسی بھی موجود ہے کہ جو اپنے نسب کے اعتبار سے، اپنے نسب و شرافت کے اعتبار سے، اپنے والدین کے اعتبار سے، اپنے ننیحال کے اعتبار سے، اپنے چچا اور ماموں کے اعتبار سے ہم سب سے افضل و اعلیٰ ہے، ہم سب سے افضل و اعلیٰ ہے۔ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی تو لوگ کہنے لگے آپ ہی جانتے ہیں وہ شخص محفل میں کون ہے، آپ ہی جانتے ہیں۔ تو جب یہ لوگوں نے کہا تو حضرت امیر معاویہ نے امام حسین کا ہاتھ پکڑا، ہاتھ پکڑ کر کے ایسا بتایا کہ یہ وہ ہستی ہے کہ جس کے بابا مولا علی ہے، جس کی ماں سیدہ فاطمہ جو رسول اللہ کی بیٹی ہے، جس کے چچا جو ہے جعفر طیار ہے، جس کے نانا رسول اللہ ہے، اور جس کی نانی خدیجۃ الکبریٰ ہے، جس کے ماموں حضرت قاسم جو رسول اللہ کے شہزادے، جس کی خالہ حضرت زینب ہے، یہ وہ رسول اللہ کے شہزادے جو نسب میں، شرافت میں ہم سب سے افضل و اعلیٰ ہیں۔ یہ ذکر کس نے کیا؟ حضرت امیر معاویہ نے کیا۔ امیر معاویہ نے امام حسین علی مقام کی افضلیت اور شان اور عظمت کو بیان فرمایا۔ اے دیوان کا عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم، امام حسین علی مقام کی ذات کا نام ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک سائل آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کرنے لگا حضور میں بڑا پریشان ہوں اور میں آپ سے کچھ مانگنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ تو دیکھیں شریعت کے بھی علمبردار امام حسین علی مقام ہے، اس لیے کہ جب امام حسین علی مقام دنیا میں تشریف لائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک آپ کو چسائی، اور جب زبان مبارک امام حسین علی مقام کے منہ میں ڈالی تو سارے کمالات اور ساری چیزیں آپ نے پلا دی ہوں امام حسین کو۔ صبر کا جام بھی پلا دیا، شریعت کا جام بھی پلا دیا، طریقت کا جام بھی پلا دیا، معرفت کا جام بھی پلا دیا، حقیقت کی منزلوں سے بھی میرے امام کو اللہ اکبر رسول اللہ نے وہ جام بھی پلا دیا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ لوگ شریعت کے جاننے والے، یا یہ نہیں کہ شریعت ان کے گھر کی ہے، تو امام حسین علی مقام سے جب اس شخص نے سوال کرا، کچھ مانگا، تو امام حسین علی مقام نے فرمایا کہ دیکھو 3 وجہ ایسی ہے کہ جب سوال کرنا جائز ہے، اس کے علاوہ ناجائز ہے۔ کہا حضور وہ کون سی 3 وجہ ہے؟ تو ارشاد فرمایا پہلی وجہ تو یہ ہے کہ بہت زیادہ اگر قرض ہو تو سائل سوال کر سکتا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اگر ایسی غریبی ہو، ایسی فقیری ہو، ایسی غربت ہو، یعنی ایسی غریبی ہو کہ جس کے کی وجہ سے فقیری آ جائے گی، تب مانگنا جائز ہے، یا کچھ زمان اتنا ہو کہ جس کا ادا کرنا ضروری ہے تب مانگنا جائز ہے۔ تو سائل کہنے لگا کہ میں ان تینوں میں سے کوئی ایک وجہ میرے ساتھ ہے جس کی وجہ سے میں نے آپ کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلائے ہیں۔ تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، معاف کیجیے، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو 100 دینار دے دیے، 100 دینار عطا فرما دیے۔ اب امام حسن نے 100 دینار عطا فرمائے، پھر اس کے بعد وہی سائل، وہی مانگنے والا امام حسین کی بارگاہ میں گیا، اور امام حسین علی مقام کی بارگاہ میں جانے کے بعد پھر وہی سوال کیا۔ تو جانتے ہیں آپ، جو بات امام حسن نے کہی تھی وہی بات امام حسین نے بھی کہی کہ 3 صورتیں ایسی ہیں جس میں مانگنا جائز ہے، اس کے علاوہ جائز نہیں ہے۔ تو جیسے امام حسین نے یہ بات کہی تو وہ سائل کہتا ہے اس میں سے ایک صورت میرے ساتھ ہے جو اس لیے آپ سے میں عرض کر دیا۔ تو آپ نے فرمایا اچھا یہ تو بتاؤ بھائی جان نے کیا دیا؟ آپ نے فرمایا یہ تو بتاؤ بھائی جان نے کیا دیا؟ کہا بھائی جان نے 100 دینار سونے کے سکے عطا فرمائے۔ تو آپ نے اپنے پاس سے 99 دینار نکالے، کہا بڑے بھائی سے برابری نہ ہو، بڑے بھائی سے
برابری نہ ہو 99 سکے سونے کے نکالے اور عطا فرمائے، عطا فرما دیے۔ پھر وہی سائل فاروق اعظم کے شہزادے عبداللہ ابن عمر کے پاس آیا۔ اب جیسی حضرت عبداللہ ابن عمر کے پاس آیا اور آ کر کے سارا جو ہے اپنا سوال پیش کر دیا، میں یہ تکلیف میں ہوں، میرے ساتھ یہ معاملہ ہے، تو عبداللہ ابن عمر نے 7 دینار نکالے اور اس کو عطا فرما دیا۔ تو جیسے 7 دینار دیے نا تو وہ اس کو تھوڑا سا لگا کہ فاروق اعظم کے شہزادے اور اتنے کم، تو آپ نے پورا واقعہ بیان کیا کہ امام حسن نے تو 100 عطا فرمائے، امام حسین نے 99 عطا فرمائے، اور آپ مجھے صرف 7 دینار عطا فرما رہے ہیں۔ عبداللہ ابن عمر کا جواب سنیں۔ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ تم ان شہزادوں سے میری برابری کر رہے ہو، تم ان شہزادوں سے مجھے برابر کر رہے ہو؟ ارے وہ ہیں جو علم کے بھی بادشاہ ہیں اور جو مال کے بھی بادشاہ ہیں۔ ان کی شان یہ ہے کہ وہ علم کے بھی دریا ہے اور وہ دولت کے بھی دریا ہے۔ ان کے در کی پوزیشن یہ ہے کہ ان کے در پر جب کوئی سوالی آتا ہے تو بھر بھر کے لے جاتا ہے۔ یہ حال ہے امام حسین علی مقام اور امام حسن اہل بیت کے گھرانے کی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب یہاں سے سبق ملتا ہے، چونکہ ایک بات مجھے جو استاد بھائی نے کہی تھی کہ شریعت پر عمل کیسا تھا امام حسین علی مقام کا، تو یہاں پر ایک سبق جو درس ہمیں ملتا ہے وہ بڑے بھائی سے متعلق کیسا ادب ہے۔ آج گھر گھر میں جھگڑے، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم اپنے بڑوں کا ادب کرتے نظر نہیں آ رہے، ہم اپنے بڑوں کا احترام کرتے نظر نہیں آ رہے۔ امام حسین علی مقام کی زندگی سے یہ سبق ملتا ہے۔ اے دیوان گانڈ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت اور عرض کرتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ امام حسن اور امام حسین میں آپس میں کچھ ہلکی سی بہت کم درجے کی کچھ کہا سنی ہوئی، تو آپس میں دونوں نے کچھ وقت کے لیے گفتگو، مطلب کچھ لمحے کے لیے کہہ لیں، کچھ سیکنڈ کے کچھ لمحے کے لیے کہہ لیں کہ گفتگو آپس میں دونوں کی بند ہو گئی۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے، عرض کرتے امام حسین کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، شہزادے نواسے رسول، آپ چھوٹے ہیں اور آپ بڑے بھائی سے بات نہیں کر رہے، آپ جائیں اور بڑے بھائی سے گفتگو کریں اور صلح کا معاملہ کر لیں اور گفتگو کر کے اس مسئلے کو ختم کر دیں۔ تو امام حسین نے کیا کہا؟ غور سے سننے والی بات ہے۔ امام حسین علی مقام کہتے ہیں کہ اگر میں نے رسول اللہ کا یہ فرمان نہ سنا ہوتا تو میں ضرور پہل کرتا۔ میرے حضور نے فرمایا، میرے نانا نے فرمایا کہ جو صلح میں سمجھوتے میں پہل کرتا ہے اللہ اسے جنت پہلے عطا فرمائے گا۔ تو میں چاہتا ہوں کہ میرے بڑے بھائی مجھ سے پہلے جنت میں چلے جائیں۔ اب جیسے یہ بات کہی نا، حضرت ابو ہریرہ امام حسن کے پاس آ کر کے کہتے ہیں کہ امام حسین آپ سے صلح میں اس لیے آگے نہیں بڑھ رہے کہ وجہ یہ ہے رسول اللہ کا فرمان، تو آپ کیا کہتے ہیں امام حسن؟ صدق اخی، میرے بھائی نے سچ کہا، میرے رسول نے یہ فرمایا، میرے نانا نے یہ فرمایا۔ امام حسن اٹھے اور امام حسین کے پاس گئے اور گفتگو کی اور معاملے کو ختم کر دیا۔ اے دیوان گانڈیش کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آج معاشرے سے معاملات کو ختم کرنے کے لیے اس حدیث پر عمل نہیں کیا جائے گا؟ کہ آج معاشرے سے اس سارے جو ہے گھر کے مسائل کو ختم کرنے کے لیے امام حسین علی مقام کے اس فرمان پر عمل نہیں کیا جائے گا؟ حسینی ہم سب کہتے ہیں اپنے آپ کو، لیکن امام حسین کے بتائے ہوئے طریقے پر نہیں چلتے۔ اے دیوان گان عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم، امام حسین علی مقام کی محبت اور ان کی شان اللہ اکبر بہت بلند و بالا ہے۔ اللہ اکبر، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ
سے ہے اور میں حسین سے ہوں. میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، امام حسین علی مقام کی زندگی کے بے شمار ایسے واقعات ہیں جن سے ہمیں سبق ملتا ہے، جن سے ہمیں درس ملتا ہے. اہل بیت پاک کی زندگی کا اگر آپ مطالعہ کریں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو یہ درس و نصیحت ہمیں ملتی نظر آتی ہے. میرے آقا علیہ السلام نے ایسی تعلیم و تربیت اپنے نوازوں کو دی کہ امت کے لیے یہ بہترین رہنما ہے، امت کے لیے یہ بہترین آئیڈیل ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت نعمان بن بشیر ایک غلامان اہل بیت تھے. اب دیکھیں میں کچھ چیزیں ایسی کوشش کر رہا ہوں کہ درس، چونکہ میں نے بتایا بہت ٹائم بعد آج گفتگو ہو رہی ہے، اور حقیقت یہ کہ اندور کے کئی علاقوں سے مجھے بیان کے لیے دعوت دی، میں نے سب جگہ منع کر دیا، لیکن یہ چونکہ یہ میرے احباب ایسے ہیں کہ دین کے مضبوط ساتھی ہیں الحمدللہ، تو میں نے ان کو انکار نہیں کیا، میں نے ان کی دعوت کو قبول کیا. اور ابھی کچھ کام میرے ذمہ ایسے ہیں کہ رات دن میں بھاگ رہا ہوں ان کاموں کو انجام دینے کے لیے، اور الحمدللہ اس میں سے کچھ کام تکمیل تک پہنچے، کچھ آگے چل رہے. اللہ مجھے بے فضلہ تعالی. تو آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، تو ایک پیغام جو رضوی گروپ کے پروگرام سے میں دینا چاہتا ہوں اس کو لے کر کے جائیں گے انشاءاللہ. نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ امام حسین علی مقام کے ساتھ میں سفر میں تھا. امام حسین علی مقام سے میری سفر میں ملاقات ہوئی، تو امام حسین علی مقام پیدل چل رہے تھے اور میرے پاس سواری تھی. تو میں نے امام حسین علی مقام علی جدہ علیہ السلام امام عرش مقام کی بارگاہ میں عرض کیا کہ حضور آپ سواری میری لے لیں اور میں پیدل چلوں گا، آپ سواری پر سوار ہو جائیں. یہ مجھے بالکل بھی پسند نہیں آ رہا کہ نواز رسول پیدل چلے اور میں سواری پر چلوں. تو امام حسین علی مقام منع کرتے رہے لیکن بہت زیادہ اصرار پر نعمان بن بشیر کی آپ راضی ہو گئے. تو آپ نے فرمایا کہ سنو، میں نے اپنی والدہ سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے یہ روایت سنی ہے کہ میری امی جان نے مجھ سے ارشاد فرمایا تھا، بیٹا جو سواری کا مالک ہوتا ہے وہ آگے بیٹھے گا، اسے آگے بیٹھنے دیا جائے، اور جو سواری کا مالک نہیں وہ پیچھے بیٹھے. تو امام حسین فرماتے ہیں کہ نعمان بن بشیر سواری چونکہ تمہاری ہے، تم آگے بیٹھو اور میں تم سے کچھ پیچھے بیٹھوں گا. تو نعمان بن بشیر کہتے ہیں کہ یقیناً آپ نے یہ جو فرمان سنایا نا یہ یقیناً حق ہے، لیکن میں نے بھی اپنے والد حضرت بشیر سے ایک روایت سنی ہے جو اسی سے متصل ہے. کہا وہ کیا ہے؟ کہا وہ بشارت، وہ روایت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر سواری کا مالک یہ اجازت دے دے کہ سوار ہونے والا اگر کوئی بہت خاص ہستی ہو تو سواری کے مالک کی اجازت سے وہ آگے بیٹھ سکتا ہے، من ادینا لہو، کہ اگر وہ اجازت دے دے، وہ اذن دے دے تو وہ پھر سواری کے آگے سوار ہو. اللہ اکبر. امام حسین علی مقام مسکرائے اور ارشاد فرمایا کہ ٹھیک ہے میں آگے بیٹھتا ہوں پھر تم پیچھے بیٹھو. اے دیوان گان عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نعمان بن بشیر وہی ہے کہ جنہوں نے اہل بیت کے لیے بڑی قربانیاں پیش کی ہیں. اللہ اکبر. یہ ادب، یہ شریعت پر عمل، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، امام حسین علی مقام سے محبت یہ بہت بڑا سرمایہ اور بہت بڑی دولت ہے. آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے نوازوں سے میری وجہ سے محبت کرو. آقا علیہ السلام فرماتے کہ جو میرے اہل بیت سے محبت کرتا ہے گویا وہ مجھ سے محبت کرتا ہے. اللہ اکبر. یہ اہل بیت پاک کی محبت اتنی بڑی دولت، اتنا بڑا سرمایہ ہے. اللہ اکبر. امام یافعی مکی رحمت اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ایک حکایت انہوں نے نقل فرمائی اپنی کتاب میں الروض الریاحی، اس میں وہ ایک حکایت انہوں نے نقل کی فضائل اہل بیت سے متعلق. اور یہ اپنے وقت کے بہت بڑے صوفی بزرگ ہیں، تصوف کے امام ہیں،
انہوں نے بہت ساری کتابیں لکھی، بزم اولیاء کے نام سے بھی ان کی کتابیں، اور اسی کا نام غالباً اور روض الریاحین ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں وہ ایک حکایت نقل فرماتے ہیں۔ تہران کی سرزمین پر یوم عاشورہ کے موقع پر، عاشورہ کا دن ہے، 10 محرم کا دن ہے۔ اب یہ جو ایام ہے نا، 10 دن، ان کو الگ الگ انداز سے لوگ گزارتے ہیں۔ کوئی خرافات میں گزارتا ہے، کوئی کس انداز میں گزارتا ہے، اور کچھ خوش نصیب ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو روزے رکھ کر گزارتے ہیں، جو عبادت کر کے گزارتے ہیں، جو ایصال ثواب کر کے گزارتے ہیں، اور کوئی شیر بن رہا ہے، کوئی جو ہے بندر بن رہا ہے، کوئی ایسے شریعت کے خلاف کام کر رہا ہے۔ تو ان سارے کاموں سے ہمیں بچنا چاہیے اور وہ کام کرنا چاہیے جو امام حسین علی مقام علی جدی علیہ السلام کو اور ان کے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے۔ تو ہمارے بزرگوں سے یہ روایت بھی ملتی ہے کہ سب و خیرات ان دنوں میں اور خاص طور سے عاشورہ کے دن کی جائے۔ تو یہی نسبت کے ساتھ یہ واقعہ امام یافعی نے، علامہ امام یافعی مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نقل فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ تہران کی سرزمین پر ایک شہر رے، وہاں پر ایک قاضی صاحب رہا کرتے تھے۔ تو وہ شہر قاضی بڑی اللہ نے ان کو نوازا تھا، مال و دولت ان کے پاس بہت تھی، بہت مال تھا، بہت دولت تھی۔ تو ایک شخص ان کے پاس حاضر ہوا اور حاضر ہو کر کے عرض کرنے لگا کہ آپ کو اللہ نے نوازا ہے اور آج عاشورہ کا دن ہے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ لوگ اپنے اپنے گھروں میں اپنے اہل و عیال کے لیے کھانے کا بہترین انتظام کر رہے ہیں، آپ مجھے بھی کچھ مال دے دو، کچھ آٹے کا انتظام کر دو، کچھ دینار و درہم کا انتظام کر دو، کچھ گوشت کا انتظام کر دو، کچھ کھانے پینے کا انتظام کر دو، تاکہ میں اپنے اہل و عیال کے لیے کھانے کا انتظام کر لوں۔ قاضی صاحب نے اس گفتگو کو سنا، وہ دوپہر کے وقت گیا تھا۔ قاضی صاحب نے بولا تم شام کے وقت آؤ، عصر کے وقت آؤ، اس کو ٹال دیا، روانہ کر دیا۔ پھر عصر کے وقت گیا، پھر ٹال دیا، پھر روانہ کر دیا، کہا پھر بعد میں آنا۔ اس طریقے سے اللہ اکبر، اب وہی شخص ضرورت مند مستحق، اللہ اکبر، وہاں سے شکستہ دل لے کر کے، ٹوٹا ہوا دل لے کر کے وہ گزرا، وہاں سے نکلا، اور جیسے اس علاقے سے گزرنے لگا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس کی نظر ایک گھر پر پڑی جس کے دروازے پر ایک نصرانی موجود تھا۔ تو نصرانی کے گھر پر جیسی نظر پڑی تو جا کر کے اس سے کہنے لگا کہ مجھے کھانے کی حاجت ہے اور میں مستحق ہوں اور میرے گھر والے بھی کھانے کے بھوکے، اور آج عاشورہ کا دن ہے، آج کی دن کی بڑی فضیلت ہے، آج کے دن کی بڑی برکتیں ہیں۔ نصرانی کہنے لگا آج کے دن کی کیا کیا عظمتیں اور برکتیں ذرا بیان کرو۔ کہا آج کے دن کی فضیلتیں بہت ساری فضیلتیں، اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ کربلا کے میدان میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے نے اپنے پورے کنبہ قبیلے کے ساتھ، اپنے رفقا کے ساتھ دین کی بقا کے لیے، اسلام کی بقا کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اس نصرانی نے جب یہ گفتگو اس ایمان والے کی، اس مستحق کی سنی تو کہنے لگا اچھا، نواز رسول نے اتنی بڑی قربانی پیش کی ہے، ان کے ساتھ والوں نے اتنی بڑی قربانی پیش کی ہے۔ اس نے اندر وہ گیا، جو ہے دینار بھی لایا، آٹا بھی لایا، اس کو پیسہ بھی دیا، اس کو سارا انتظام اس کو کر دیا، اور کہا جاؤ جب یہ دن آئے اور یہ دن جب بھی آئے تم میرے پاس آنا، اور آ کر کے جتنا تمہیں مال چاہیے، جتنا جو کچھ چاہیے لے جانا۔ اللہ اکبر۔ وہ وہاں سے روانہ ہوا۔ جیسے روانہ ہوا، اب امام یافعی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں اللہ اکبر کہ رات کی تاریکی جیسے ہی چھائی تو خواب میں کیا دیکھا، اس نصرانی نے کیا دیکھا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جیسے ہی رات کی تاریکی چھائی تو اس قاضی نے کیا دیکھا، قاضی نے دیکھا کہ رات کی تاریکی میں خواب میں
کہ दो जन्नत के महल है, एक याकूत का महल है, एक हीरे जवाहरात का महल है, और उस पर अल्लाह अकबर, उस पर नाम जो है, उस पर नाम उस नसरानी का लिखा हुआ है। तो जैसे ही उसने ये जन्नती महल देखे तो कहने लगा कि ये जन्नती महल किसके लिए है? फरिश्ते ने कहा ये जन्नती महल तो तुझे ही मिलने वाले थे, लेकिन तूने उस साइल के साथ नेकी नहीं की, तूने उस साइल का सवाल पूरा नहीं किया। अल्लाह अकबर, अब ये जन्नती महल उस नसरानी को अता कर दिए, उस नसरानी को दे दिए गए। अब जैसे काजी साहब सुबह उठे, अल्लाह अकबर, घबराए, और घबराने के बाद फौरन उस नसरानी को तलाश किया और जाकर के उससे पूछा कि बताओ कल कोई साहिल तुम्हारे पास आया था, तुमने उसके साथ कोई नेकी का मामला किया? तो वो कहने लगा कि हाँ एक साहिल तो आया था और मैंने उसे कुछ तो जो है 2 दिरहम या आटा और ये सारी चीजें खाने पीने का सामान दिया। अल्लाह अकबर, काजी साहब कहने लगे जितना दिरहम तुमने दिया उससे ज्यादा ले लो, जितना आटा तुमने दिया उससे ज्यादा ले लो, जितने गोश्त का इंतजाम किया उससे ज्यादा ले लो, लेकिन वो नेकी मुझे दे दो, वो नेकी मुझे दे दो, उसका सौदा कर लो। अल्लाह अकबर, ऐ दीवानगान इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो नसरानी कहने लगा काजी रातों रात बात क्या होगी ये तो बताओ। कहा वो नेकी के बदले में अल्लाह ने तुम्हें जन्नती महल अता फरमाया है। अल्लाह अकबर, वो नसरानी कहने लगा अल्लाह, जब ये काजी की गुफ्तगू सुनी तो वो नसरानी कहने लगा कि जिस रब की शान ये है कि इधर नेकी करो इधर अता फरमाता है, यकीनन वो नबी सच्चा, वो दीन सच्चा, वो नवासे सच्चे, कलमा पढ़ाओ अपने नबी के गुलामों में शामिल। इमाम हुसैन आली मकाम के नाम पर अगर मोहब्बत और अकीदत में एक नसरानी खर्च करे, अल्लाह उसे ईमान की दौलत से माला माल अता फरमा देता है। तो ऐ दीवानगान इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर हम आशिकाने हुसैन अगर खर्चा करें तो उसकी बरकतें क्यों नहीं हासिल होगी, उसकी रिफतें क्यों नहीं हासिल होगी? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इमाम हुसैन आली मकाम की जिंदगी हमारे लिए बेहतरीन आइडियल है। आज के दौर में अगर इस्तिकामत का जो है मुजाहिरा हमें करना है दीन के मामले में, तो इमाम की जिंदगी उठा करके देख लें। आज के दौर में जितनी तकालीफें परेशानियां मुसलमानों पर आ रही है, अल्लाह अकबर, वो कुछ भी नहीं है, उससे ज्यादा मेरे इमाम पर आई और उन्होंने सब्र का मुजाहिरा किया। आज इमाम हुसैन आली मकाम के जो बताए हुए तरीके पर चलने की जरूरत है और उनके मिशन को आगे बढ़ाने की जरूरत है। नौजवानों का हाल ये है कि दाढ़ियां कटा करके यजीद के नक्शे कदम पर चल रहे। अल्लाह अकबर, शरीयत की खिलाफ वर्जी करके शरीयत जो है यजीद के तरीके पर चल रहे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इमाम हुसैन आली मकाम के तरीके पर चलने की जरूरत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरा बेटा हुसैन, अल्लाह अकबर, वो ऐसी शान वाला है कि अल्लाह ने उसे जन्नती जवानों का सरदार बनाया। और आका हुसैन आली मकाम अला जद्दी वाली सलाम की अजमतों पर कुर्बान जाए। इमाम हुसैन आली मकाम की जिंदगी का अगर ये पूरा सफर जो करबला का आप देखेंगे, जो आने वाले दिनों में आपके सामने रखा जाएगा, बयान किया जाएगा उसके बाद के वाकयात, तो इन तमाम सफर में, इस तमाम इस पूरी जो है गुफ्तगू में, करबला के वाकयात में इमाम हुसैन आली मकाम सब्र के पहाड़ बनते हुए नजर आ रहे। एक ऐसे अजीम साबिर कि अल्लाह अकबर, पानी रोक दिया गया, सब्र करते नजर आए। अल्लाह अकबर, जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़े गए, सब्र करते नजर आए। ऐ दीवानगान इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो आज का पैगाम यही है। जो बातें यहाँ पर मैंने मुख्तसर अंदाज में आपके सामने अर्ज की कि इमाम हुसैन आली मकाम के नक्शे कदम पर चले। बहुत सारे वाकयात और बहुत सारी रिवायतें आपने सुन रखी है। मैंने कोशिश की कि वो बातें अर्ज करूं कि जो बातें आप सुन करके और सुना करके हम खुद भी उस पर अमल पैरा हो जाए। आज हमने ये दर्स यहाँ से हासिल किया, अपने बड़ों का अदब करेंगे, इमाम हुसैन आली मकाम के नाम पर सखावत करेंगे, अल्लाह की रजा के लिए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आप सबको नेक अमल करने की तौफीक